ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک عورت کو کھونے کا صرف خیال ہی کسی مرد کو بے چین کر دیتا ہے، جبکہ دوسری عورت جو اس سے کہیں زیادہ محبت کرتی ہے اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے، پھر بھی ایسا ایسا اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھونے لگتی ہے؟ آخر دونوں میں ایسا کون سا فرق ہوتا ہے جو ایک کو ناقابل فراموش بنا دیتا ہے اور دوسری کو صرف ایک عادت؟ کیا یہ فرق خوبصورتی کا ہے؟ کیا یہ دولت، حیثیت یا بے پناہ محبت کا ہے؟ یا پھر اصل راز کسی ایسی چیز میں چھپا ہے جسے اکثر لوگ پوری زندگی سمجھ ہی نہیں پاتے؟ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، آپ نے ضرور ایسی عورت دیکھی ہوگی جو ہر وقت ایک مرد کے لیے موجود رہتی ہے، اس کی ہر بات مانتی ہے، ہر تکلیف خاموشی سے برداشت کرتی ہے، اپنی خوشیاں، اپنے خواب، حتیٰ کہ اپنی ذات بھی اس رشتے پر قربان کر دیتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہی عورت نظر انداز ہونے لگتی ہے۔ دوسری طرف ایک ایسی عورت بھی ہوتی ہے جو اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی، ہر وقت حاضر بھی نہیں رہتی، نہ منت کرتی ہے اور نہ ہی کسی کے پیچھے اپنی قدر کھو کر بھاگتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس عورت کو کھونے کا تصور بھی اس کے پارٹنر مرد کو اندر سے بے چین کر دیتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوتا ہے؟ مرد کی نفسیات آخر کس بنیاد پر کس عورت کی قدر کرتی ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم مرد کی نفسیات کے 3 ایسے گہرے راز سمجھیں گے جو یہ واضح کریں گے کہ صرف محبت کسی انسان کو قیمتی نہیں بناتی، بلکہ انسان کی کچھ عادتیں، رویے اور اپنی ذات کے بارے میں اس کا نقطہ نظر ہی اس کی اصل قدر طے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اس ویڈیو کا سب سے اہم نقطہ آخر میں آئے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے بے شمار عورتیں پوری زندگی محبت تو کرتی رہتی ہیں، مگر وہ اپنے پارٹنر کی نظر میں کبھی وہ مقام حاصل نہیں کر پاتی جہاں سامنے والا انہیں کھونے سے ڈرنے لگے۔ تو آئیے اب قدم بے قدم مرد کی نفسیات کی اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں اور سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ایک عورت کی قدر کم ہونا شروع ہی کیوں ہوتی ہے۔ مرد کسی عورت کو کب معمولی سمجھنا شروع کرتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان 3 عادتوں کی بات کریں، ایک بنیادی حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ انسانی فطرت کو نہیں سمجھیں گے تب تک مرد کی نفسیات کو بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ انسانی دماغ کی ایک عجیب عادت ہے، جب کوئی چیز ہمارے پاس موجود رہے، ہمیشہ آسانی سے ملتی رہے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ کہیں نہیں جا رہی، تو ایسے ایسا ہمارا ذہن اس کی قدر کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صرف رشتوں میں نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں ہوتا ہے۔ سوچئے، جب ہم روزانہ صاف ہوا، پانی یا سورج کی روشنی ملتی ہے تو ہم شاذ و نادر ہی ان پر غور کرتے ہیں، لیکن اگر یہی نعمتیں چند لمحوں کے لیے بھی چھن جائیں تو فوراً ان کی اہمیت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسانی دماغ مسلسل موجود چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے، نفسیات میں اسے ہیبچویشن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی انسان کو مکمل یقین ہو جائے کہ سامنے والا ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گا، اس کی ہر غلطی معاف کر دے گا اور کبھی دور نہیں جائے گا، تو اس تعلق میں تجسس کم ہونے لگتا ہے، ہر چیز قابل پیش گوئی ہو جاتی ہے، اور جہاں ہر چیز پہلے سے طے شدہ محسوس ہو، جہاں نتائج پہلے سے معلوم ہو، وہاں قدر ایسا کم ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھیے، انسان ہمیشہ اس چیز کی زیادہ حفاظت کرتا ہے جسے کھونے کا امکان محسوس ہو۔ یہی احساس کمی یعنی سکیئرسٹی کسی بھی چیز کی اہمیت بڑھا دیتا ہے۔ یہی اصول رشتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک عورت اپنی قدر برقرار رکھتے ہوئے اس نفسیاتی اصول کو کیسے سمجھداری سے استعمال کر سکتی ہے؟ آئیے پہلے نقطے سے اس کا جواب جانتے ہیں۔ پہلی عادت، اپنی پوری دنیا ایک شخص کے گرد نہ گھمائیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ کوئی مرد آپ کی قدر کرے تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ محبت کا مطلب اپنی پوری دنیا کو ایک شخص کے گرد گھمانا نہیں ہوتا۔ محبت زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ضرور ہے، لیکن پوری زندگی نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک عورت محبت میں مبتلا ہوتی ہے تو ایسا ایسا اس کی ترجیحات بدلنے لگتی ہیں۔ اس کی خوشی کا انحصار صرف ایک فون کال، ایک میسج یا ایک ملاقات پر رہ جاتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے دور ہو جاتی ہے، اپنے شوق چھوڑ دیتی ہے، اپنے خواب اسے پشت ڈال دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کی اپنی شناخت بھی صرف ایک رشتے تک محدود ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ محبت کرتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوری شخصیت کو اس محبت میں تحلیل کر دیتی ہے۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ ہمیشہ اس چیز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اسے ابھی سب کچھ معلوم نہ ہو۔ جب ایک انسان کی پوری زندگی، ہر مصروفیت، ہر احساس اور ہر لمحہ دوسرے شخص کے سامنے کھلی کتاب بن جائے تو ایسا ایسا تجسس ختم ہونے لگتا ہے، اور جہاں تجسس ختم ہو جائے وہاں دلچسپی بھی کم ہونے لگتی ہے۔ فرض کریں ایک منگیتر ہر گھنٹے بعد اپنے ہونے والے شوہر کو بتاتی ہے کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کس سے ملی، کب سوئی، کب جاگی۔ ابتدا میں شاید یہ قربت محسوس ہو، لیکن کچھ عرصے بعد یہی رویہ معمول بن جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر وہ اپنی تعلیم، اپنے کام، اپنے خاندان اور اپنی ذاتی ترقی کو بھی اہمیت دیتی ہے تو اس کی شخصیت میں ایک فطری کشش باقی رہتی ہے، کیونکہ اس کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ یہی اصول شادی کے بعد بھی لاگو ہوتا ہے۔ وہ بیوی جو صرف شوہر کی توجہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتی ہے، اکثر جذباتی
طور پر اس پر انحصار کرنے لگتی ہے۔ لیکن جو عورت گھر، بچوں، اپنی شخصیت، اپنے علم، اپنی صحت اور اپنے خوابوں کے درمیان توازن قائم رکھتی ہے، اس کی موجودگی میں ایک وقار محسوس ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو صرف بیوی نہیں بلکہ ایک مضبوط شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں بھی یہی حقیقت نظر آتی ہے۔ جن لوگوں کی اپنی مصروفیات، اپنی سوچ اور اپنی شناخت ہوتی ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، جبکہ جو ہر وقت صرف ایک ہی شخص کے گرد گھومتے رہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ عادت بن جاتے ہیں۔ حیرت نہیں، یاد رکھیں، مرد صرف خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ اس عورت سے بھی متاثر ہوتا ہے جس کی اپنی شناخت ہو، جس کے اپنے اصول ہوں اور جس کی خوشی صرف اس کی موجودگی کی محتاج نہ ہو۔ ایسی عورت کے ساتھ رہتے ہوئے مرد کو ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ وہ ایک مکمل شخصیت کے ساتھ تعلق میں ہے، نہ کہ کسی ایسے انسان کے ساتھ جس کی پوری دنیا صرف اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا نفسیاتی خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس چیز کی زیادہ قدر کرتا ہے جس کی اپنی الگ شناخت ہو، اپنی دنیا ہو اور اپنی اہمیت ہو۔ جب آپ اپنی شخصیت، اپنے خواب اور اپنی زندگی کو زندہ رکھتی ہیں تو آپ کے اندر فطری طور پر مسٹری، انڈیویجول آئیڈینٹی اور ایموشنل انڈیپینڈنسی پیدا ہوتی ہے۔ یہی تین خوبیاں کسی بھی رشتے میں آپ کی قدر کو قائم رکھتی ہیں اور سامنے والے کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ آپ محبت ضرور کرتی ہیں مگر اپنی ذات کو کھو کر نہیں۔ دوسری عادت، اپنی توجہ کو اپنا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھیں۔ اگر پہلی عادت اپنی شناخت کو محفوظ رکھنا ہے تو دوسری عادت یہ ہے کہ اپنی توجہ کو سستا مت بنائیں۔ یاد رکھیں، محبت میں سب سے قیمتی چیز وقت نہیں بلکہ توجہ ہوتی ہے، کیونکہ جسے آپ اپنی توجہ دیتے ہیں در حقیقت آپ اسے اپنی زندگی کی اہمیت بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اس رویے کو بار بار دہراتا ہے جس پر اسے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی انعام، ریوارڈ ملے۔ اگر ایک مرد ہر بار بے رخی دکھائے، وعدہ توڑے یا آپ کے جذبات کو نظر انداز کرے لیکن اس کے باوجود اسے آپ کی وہی محبت، وہی توجہ، وہی دستیابی ملتی رہے تو اس کا دماغ یہ سیکھ لیتا ہے کہ اس کو رویے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہی رویہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اسے نفسیات میں بیہیویئر ری انفورسمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہر غلطی پر لمبی بحث، بار بار شکایات یا مسلسل وضاحتیں مانگنا اکثر فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ اس وقت بھی آپ کی ساری توجہ اسی شخص پر مرکوز ہوتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی کرے آپ کی دنیا پھر بھی اس کے گرد گھومتی رہے گی۔ اس کے برعکس جب آپ ہر معمولی بات پر رد عمل دینے کے بجائے خاموشی سے اپنی توجہ واپس اپنی زندگی، اپنے کام، اپنے شوق اور اپنی ذات کی طرف لے آتے ہیں تو ایک نفسیاتی خلا پیدا ہوتا ہے۔ وہ اچانک محسوس کرتا ہے کہ جو توجہ پہلے ہمیشہ اسے حاصل تھی اب وہ ویسی نہیں رہی۔ یہی ریوارڈ وتھڈرال یعنی وہ جذباتی انعام جو اسے مسلسل مل رہا تھا اب محدود ہو گیا ہے۔ فرض کریں ایک شوہر ہمیشہ دیر سے گھر آتا ہے، ہر بار بیوی گھنٹوں ناراض اور بحث میں وقت گزارتی ہے، لیکن ایک دن وہ لڑنے کے بجائے اپنی معمول کی زندگی میں مصروف رہتی ہے، خود کو بہتر بنانے پر توجہ دیتی ہے اور اپنی جذباتی توانائی ضائع نہیں کرتی۔ یہی تبدیلی اکثر سامنے والے کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر بدل کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، خاموشی اس وقت طاقت بنتی ہے جب وہ خودداری سے جنم لے، سزا دینے کے لیے نہیں، کیونکہ کبھی کبھی وہ خاموشی جو وقار کے ساتھ اختیار کی جائے لمبی تقریروں سے کہیں زیادہ گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ اپنی توجہ کو ہمیشہ ایک قیمتی سرمایہ سمجھیں، مفت میں بانٹنے والی چیز نہیں۔ جب آپ اپنی توجہ، وقت اور جذبات صرف اس شخص کو دیتی ہیں جو ان کی قدر کرتا ہے تو آپ نہ صرف اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتی ہیں بلکہ سامنے والے کو بھی یہ پیغام دیتی ہیں کہ آپ کی موجودگی کوئی معمول نہیں بلکہ ایک نعمت ہے جسے کھونے کا احساس ہو سکتا ہے۔ تیسری عادت، محبت سے پہلے اپنی عزت نفس کو رکھیں۔ اگر آپ اس پوری گفتگو میں صرف ایک بات یاد رکھنا چاہیں تو یہی بات یاد رکھیں، محبت کسی بھی رشتے کی بنیاد ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس بنیاد کو مضبوط رکھنے والی چیز عزت نفس ہے، کیونکہ جس محبت میں خود کی قدر ختم ہو جائے وہ محبت نہیں، جذباتی انحصار بن جاتی ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ زیادہ برداشت کرنا، ہر غلطی معاف کر دینا، ہر بار خود ہی رشتہ بچانے کی کوشش کرنا، اپنی خواہشات کو قربان کر دینا محبت کی نشانی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب ایک انسان بار بار اپنی عزت، اپنے اصول اور اپنی حدود سے دستبردار ہوتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر سامنے والے کو یہ میسج دیتا ہے کہ میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کرو میں پھر بھی یہی رہوں گا۔ نفسیات میں اسے سیلف ورتھ یعنی اپنی ذاتی قدر کا احساس کہا جاتا ہے۔ انسان دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جس کی اسے اجازت دی جائے۔ اگر آپ خود اپنی قدر کم کر دیں تو دوسروں سے اپنی قدر کی توقع رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذرا دو مختلف عورتوں کا تصور کریں۔ پہلی عورت ہر بے رخی، ہر وعدہ خلافی اور ہر بے عزتی کے بعد بھی صرف اس خوف سے خاموش رہتی ہے کہ کہیں رشتہ ختم نہ ہو جائے۔ دوسری عورت بھی محبت کرتی ہے مگر وہ جانتی ہے کہ محبت کبھی بھی اس کی عزت نفس سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے جذبات مسلسل نظر انداز کیے جائیں تو وہ شکایتوں کے انبار نہیں لگاتی بلکہ
बावकार अंदाज में एक कदम पीछे हट जाती है। सोचो उन दोनों में किसके बारे में एक मर्द ज्यादा संजीदगी से सोचेगा। वजह यह है कि इंसानी दिमाग हमेशा उस चीज को ज्यादा अहम समझता है जिसे खोने का हकीकी इम्कान हो। नफ्सियात में से लॉस अवर्जन कहा जाता है। जब एक मर्द ये महसूस करता है कि ये औरत अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करेगी तो वो अपने रवैये के नतीजे पर ज्यादा गौर करता है। यही रवैया हाई वैल्यू सिग्नल बन जाता है, यानी ऐसा खामोश पैगाम जो बताता है कि ये इंसान अपनी कदर जानता है। याद रखें, मर्द सबसे पहले मोहब्बत नहीं बल्कि एहतराम करना सीखता है, और जब एहतराम पैदा हो जाए तो मोहब्बत ज्यादा देर तक जिंदा रहती है। लेकिन अगर एहतराम खत्म हो जाए तो सिर्फ मोहब्बत का दावा किसी रिश्ते को ज्यादा देर नहीं बचा सकता। अपनी इज्जत नफ्स को कभी मोहब्बत की कीमत न बनाए। जो इंसान अपनी कदर पहचानता है वो दूसरों को भी अपनी हदूद का एहतराम करना सिखा देता है, और जब सामने वाले को ये यकीन हो जाए कि आप मोहब्बत जरूर करती हैं मगर अपनी इज्जत नफ्स कुर्बान नहीं कर सकती, तब वो सिर्फ आपसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि आपका एहतराम भी करने लगता है। यही एहतराम किसी भी मजबूत और देर पा रिश्ते की असल बुनियाद होता है। सबसे बड़ा राज, आखिर मर्द हकीकत में किस चीज को खोने से डरता है? अब आते हैं इस पूरी गुफ्तगू के सबसे अहम नुक्ते की तरफ। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मर्द सिर्फ औरत को खोने से डरता है, लेकिन मर्द की नफ्सियात को करीब से देखा जाए तो मालूम होता है कि बहुत से हालात में वो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उस इंसान के साथ जुड़ी हुई अपनी पूरी जज्बाती दुनिया को खोने से खौफ महसूस करता है। सोचिए, अगर कोई औरत उसकी जिंदगी में सुकून का बायस हो, उसकी बात समझे, उसकी इज्जत करे, उसे जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ दे और उसकी जिंदगी में मुस्बत असर छोड़े तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक रिश्ता नहीं रहती, वो उसके सुकून, एतमाद और रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इसलिए जब ऐसी औरत दूर होने लगती है तो मर्द सिर्फ उसकी मौजूदगी को नहीं बल्कि उस एहसास को खोने लगता है जो उस औरत के साथ जुड़ा हुआ था। उसे महसूस होता है कि शायद वो सुकून दोबारा न मिल सके, वो एहतराम दोबारा न मिल सके, या कोई उसे वैसे न समझ सके जैसे ये समझती थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, ये एहसास सिर्फ उस औरत के लिए पैदा होता है जो अपनी शख्सियत, अपनी इज्जत नफ्स और अपनी इनफरादी शनाख्त को बरकरार रखती है। अगर कोई इंसान अपनी पूरी शनाख्त कुर्बान कर दे, हर कीमत पर ताल्लुक बचाने की कोशिश करे और अपनी कदर खुद ही खत्म कर दे तो सामने वाले के लिए उसे खोने का एहसास भी कमजोर पड़ सकता है। इसलिए याद रखें, लोग सिर्फ इंसानों से नहीं जुड़ते बल्कि उन एहसास से जुड़ते हैं जो वो इंसान उनकी जिंदगी में पैदा करता है। इस वीडियो का असल राज यही है कि अगर आप चाहती हैं कि कोई आपकी कदर करे तो अपनी जिंदगी का मरकज सिर्फ उस शख्स को न बनाएं, खुद भी ऐसी शख्सियत बने जिसकी मौजूदगी उस इंसान को सुकून दे, जिसकी गैर मौजूदगी महसूस हो और जिसका एहतराम मोहब्बत से पहले पैदा हो। क्योंकि अक्सर देर पा रिश्ते मोहब्बत से नहीं बल्कि एहतराम, एतमाद और उस खौफ से कायम रहते हैं कि ऐसा इंसान दोबारा शायद कभी न मिले। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखें, किसी भी रिश्ते की असल ताकत सिर्फ मोहब्बत में नहीं बल्कि उस तवाज़ुन में होती है जहाँ मोहब्बत के साथ इज्जत, खुददारी और बामी एहतराम भी मौजूद हो। अगर आप अपनी पूरी खुशी किसी एक इंसान के हाथ में दे दें, अपनी शनाख्त खो दें, हर वक्त हाजिर रहें और अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी अहमियत भी कम होने लगती है। लेकिन जब आप अपनी शख्सियत को संवारते हैं, अपनी जिंदगी को मकसद देते हैं, अपनी तवज्जो की कदर करते हैं और अपनी इज्जत नफ्स को हर रिश्ते से ऊपर रखते हैं तो आप सिर्फ एक बेहतर शरीक हयात नहीं बनती बल्कि एक ऐसी मजबूत शख्सियत बन जाती हैं जिसकी मौजूदगी भी महसूस की जाती है और जिसकी गैर मौजूदगी भी। जिसकी मौजूदगी शौहर के लिए सुकून का सबब बनती है और उसकी गैर मौजूदगी शौहर को महसूस होती है। याद रखें, मोहब्बत मांगने से नहीं अपनी कदर पहचानने से मिलती है। जो इंसान खुद अपनी इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती, और जो अपनी जात को खोने नहीं देता, लोग भी उसे खोने से पहले कई बार सोचते हैं। अगर आज की गुफ्तगू ने आपको अपनी जिंदगी या अपने किसी रिश्ते के बारे में नए अंदाज से सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको इन 3 आदतों में से सिर्फ एक आदत अपनी जिंदगी में अपनाने का मौका मिले तो आप कौन सी आदत अपनाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मजीद इस तरह की नफसियाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।